نشے سے بحالی ہوتی ہے کہ جب کریکٹر ڈیفیکٹس کے اوپر کام ہوتا ہے، اور امریکہ میں یہ بہت کارنامے معجزے انہوں نے انجام دیے ہیں، ایک ڈیلنسی اسٹریٹ میں اور ایک ادر سائڈ اکیڈمی میں. اور وہ صرف ایسے پیشنٹس کو لیتے ہیں کہ جو جیلوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سزا ہو چکی ہوتی ہے 10 سال یا اس سے زیادہ، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ری ہیب میں چلے یہ سزا 3 سال کی ہوگی، اور وہ سزا بھی نہیں ہوگی، وہ علاج ہوگا. اور ان میں سے کافی پھر نام لکھوا دیتے ہیں کہ مجھے اگر بھیج دیا جائے تو میں جانے کے لیے خواہش مند ہوں. اور پھر ان کی باری آتی ہے تو ان کو بھیجا جاتا ہے، اور شروع میں وہ بدنیتی سے جاتے ہیں کہ اپنی سزا کو 3 سال تک محدود رکھیں گے، سدھریں گے نہیں، اور پھر جا کے وہی کام کریں گے. لیکن پھر وہاں ان کے ساتھ اتنا شاندار کام کیا جاتا ہے کہ وہ قطعی طور پر اپنی پرانی زندگی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ ایک نئی زندگی، ایک لاجواب زندگی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ چیزیں کوئی کہانیاں نہیں ہیں. اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو ڈیلنسی اسٹریٹ لکھیے گوگل پہ اور ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. دی ادر سائڈ اکیڈمی لکھیے، ساری کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی کو سدھارتے ہیں. اور ان کے کئی کاروبار ہوتے ہیں جس میں وہ ان کے ریکوری والے مریض پارشلی یا مکمل صحت یاب ہونے کے بعد اس میں کام کرتے ہیں. اور امریکہ میں ایک رواج ہے کہ لوگ گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں. زیادہ تر لوگ امریکہ میں کرائے پہ رہتے ہیں اور گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے مالی حالات ویسے گھر میں شفٹ ہو گئے. امیر لوگ بھی گھر شفٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے یہاں پہ لوگ 1 کنال پھر 2 کنال پھر 4 کنال میں شفٹ ہوتے ہیں. تو وہاں بہت ساری کمپنیاں ہیں جو موونگ کمپنیاں ہیں. مجھے نہیں پتا لاہور میں کوئی موونگ کمپنی ہے کہ نہیں. موونگ کمپنی وہ ہوتی ہے جو کسی کے گھر کا سامان اس کے نئے گھر میں شفٹ کرتی ہے اور سیٹ کرتی ہے اور ایک لسٹ بنا کے دیتی ہے. مجھے نہیں پتا لاہور میں ہے کہ نہیں موونگ کمپنیاں. تو وہاں یہ جو ان کی ٹاپ موونگ کمپنی ہے وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کی موونگ کمپنی ہے. اور دوسری جو ادر سائڈ اکیڈمی ہے ان کی موونگ کمپنی بھی بہت ٹاپ کی کمپنی ہے. تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر کا سامان آپ اٹھا کے دوسرے گھر میں شفٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں بڑا تجربہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ یہ کام ہم آپ کی اجازت سے کریں گے. اس کا ویسے ہمیں بہت تجربہ ہے آپ کے گھر کا سامان اٹھانے کا. ایسے مذاق میں وہ بات کرتے ہیں. ریکوری میں لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آنیسٹی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور سینس آف ہیومر ہوتی ہے. وہ اپنے اوپر ہنس سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اس پہ فخر کر سکتے ہیں. وہ اپنی عزت کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کسی اور سے عزت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی عزت کرنا خود سیکھ چکے ہوتے ہیں. اور یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے. جب آپ اپنی عزت کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی ڈرگ کی ضرورت نہیں، کسی برگر کی ضرورت نہیں، کسی برانڈڈ چیز کی ضرورت نہیں. پھر آپ کو یہ خود کفالت میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو پھر یہ جو ہے ایک خود کفالت والی بات ہے، پر اپنی عزت کرنا آسان کام نہیں ہے، بیکاز آپ اپنے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. آپ کا کوئی بیچ میں پردہ نہیں لٹکا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ نہ سکیں. آپ اپنے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو کام آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو کرنا آ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرنا شروع کرتے ہیں تو کرتے کرتے وہ کام آ بھی جاتا ہے. لیکن اپنی غلطیوں کو ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا، شناخت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن محسوس کرنا کہ کوئی گڑبڑ ہے یہ آسان ہے. ہماری اپنی غلطیوں کا ایک جو نیٹ رزلٹ ہے، جو ہمارے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے اپنے بارے میں، اگر تو وہ ایک احساس ہے کہ میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ آسان ہے. لیکن ایگزیکٹلی پتہ کرنا کہ میں کیا ٹھیک نہیں کر رہا یہ تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے کہ کہیں اندر خلش سی ہوتی ہے، دل میں کوئی ایک خلش سی ہوتی ہے
یہ تو بہت آسان ہے، لیکن ایگزیکٹلی اس کے خد و حال کو پہچاننا وہ مشکل ہے۔ میرے مینٹورز ہیں بہت زیادہ، میرے گرو ہیں، اور ان میں سے پاکستان میں بھی میرے کافی زیادہ گرو ہیں جو میں کوئی بھی بات کرنی ہو تو ان سے میں کر لیتا ہوں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ اور جب بھی مجھے کوئی سوچ بچار کرنی ہوتی ہے تو پاکستان میں جو میرے گرو ہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے، جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ایک گرو ہیں، وہ ایک دانشور انسان ہے، اگر میں نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو میں ان سے کرتا ہوں۔ اچھا، بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو 20+ ایئرز کی ریکوری رکھتے ہیں، تو وہ ان کو بھی میں گرو بنا لیتا ہوں، میں نے کہا بھئی اب ٹھیک ہے تم بھی میرے گرو ہو۔ اور پھر پاکستان سے باہر بھی ایسے گرو ہیں ساتھ، جیسے ڈیبرا جے کو آپ جانتے ہوں گے جو کتابیں لکھتے ہیں، یہ نو مور لیٹنگ گو جن کی کتاب ہے، اور اس طرح اور بہت، ٹیرس گورسکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جب تک کہ وہ زندہ رہے، اور جان بریڈ شاہ کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑے جوائنٹ سائز اور لارجر دین لائف سائز لوگ نظر آتے ہیں، جب بھی ان سے رابطہ کیا وہ پہلی فرصت میں واپس رابطہ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور بڑے ہمبل ہوتے ہیں، ان کو کوئی خبط نہیں ہوتا، ان کو کوئی ممتاز ہونے کا وہم نہیں ہوتا۔ جو لوگ ممتاز ہوتے ہیں ان کو ممتاز ہونے کا وہم نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ! شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔